اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیۃ اللہ العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعن الدائمۃ علی اعدائہ اجمعین من یومنا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید و متقن کلامہ المبین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ماہ اذا یا یوں کہوں کہ موسم اذا اپنے اختتام کو ہے اور مومنین نے اپنی بساط کے مطابق جس طریقے سے پروردگار عالم نے جس کو جہاں سعادت عطا فرمائی اس نے اپنے حصے کا پرسہ دیا، اور یوں سمجھ لیجئے کہ اس سال کی عزاداری کی یہ آخری شب ہم گزار رہے ہیں، لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ یہ اہل بیت کے غموں کی انتہا ہے، ان کے مصائب کا انجام ہے۔ وہ ظلم کہ جو اس خاندان پہ روا رکھا گیا اور روا رکھا جا رہا ہے، اس کے لیے تو اگر تمام جن و انس تمام انسان مل کر تا ابد گریہ کریں تب بھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام سلسلہ امامت کی 11ویں کڑی، اور یوں سمجھ لیجئے کہ اس عصمت کی 13ویں شہادت۔ صدیاں بیت گئیں، ظالم بدل گئے، مظلوم بدل گئے، لیکن خاندان نہیں بدلا۔ جس ایک خاندان پر مسلسل ظلم، جبر اور استبداد کے طریقے کو روا رکھا گیا تھا، وہ مسلسل چلتا چلا آ رہا ہے، چاہے ظالم بنو عباس سے ہوں یا بنو امیہ سے، لیکن مظلوم ہمیشہ بنو ہاشم سے نظر آتے ہیں، اور وہ بھی ہر بنو ہاشم کا مظلوم نہیں ہے۔ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں نص نبوی موجود ہے کہ یہ امت کے رہبر ہیں، یہ امت کے رہنما ہیں، یہ امام امت ہیں، ان کے بارے میں خصوصیت سے سلسلہ روا رکھا گیا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی عمر کو اندازہ کیجئے کہ 29 سال کی عمر میں اس جہان فانی سے وہ الوداع کہہ رہے ہیں، اور کیفیت الوداعی کی یہ ہے کہ انتہائی کرب اور درد کے عالم میں وہ اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، اور تنہائی اتنی ہے کہ امام کے ساتھ صرف 3 افراد ہیں۔ راوی لکھتا ہے ایک امام کی زوجہ سیقل کہ جن کے بطن سے امام زمانہ کی ولادت ہوئی، جسے آپ نرجس خاتون کہیں۔ ایک امام کا غلام ہے عقید، اور راوی لکھتا ہے کہ ایک اور بھی ہے بچہ کہ جس کا نام میم ہے، میم دال ہے،
جس کی کنیت رسول خدا کی کنیت ہے ابو القاسم، اور امام اس حالت میں پانی مانگ رہے ہیں، پانی کا سوال کر رہے ہیں، اور امام نے خاص پانی کا نام لیا، آب مستقی، ایک علاج ہے، فراہم کیا جائے۔ غلام پانی لے کر آیا ہے، امام نے پانی پینا چاہا، اپنے ہاتھ میں پکڑا ہے اس گلاس کو، اس کاسے کو، تو امام کے دانتوں سے ٹکرایا ہے، ہاتھوں کی کپکپاہٹ، بے خودی، بے اختیاری کی کیفیت سمجھ میں آ رہی ہے، پانی گر گیا۔ اب بعض روایت نے، شیخ مفید علیہ الرحمہ نے روایت نقل کی مزید، کہتے ہیں کہ امام نے کہا کہ میرے فرزند کو بلاؤ جو کمرے میں ہے۔ عقید کمرے میں جاتا ہے تو ایک بچہ ہے جو عبادت میں مشغول ہے، سجدے میں سر ہے، انگلی آسمان کی طرف اٹھی ہوئی ہے۔ کہا میں اندر گیا، منتظر رہا یہاں تک کہ وہ عبادت سے فارغ ہوئے، تو میں نے کہا کہ آپ کے والد بزرگوار آپ کو یاد فرما رہے ہیں۔ امام وہ بچہ اٹھ کر باہر آئے، امام کے اپنے والد کی خدمت میں حاضر ہوئے، پھر آب مستقی، کنکنا پانی گرم جو ہوتا ہے وہ گلاس میں بھرا اور اپنے والد بزرگوار کو پیش کیا۔ روایت کہتی ہے کہ امام نے وہ پانی پیا بھی، اور امام نے کہا کہ نماز کا وقت ہے، مجھے وضو کرواؤ۔ شیخ مفید علیہ الرحمہ ڈیٹیل میں روایت نقل کرتے ہیں کہ امام نے امام کو مختصر وضو کروایا، ایک مرتبہ چہرہ دھویا، ایک مرتبہ ہاتھوں کو، دائیں اور بائیں ہاتھ کو ایک مرتبہ دھویا، اور اس کے بعد جو ہے وہ مسح کی منزل سے جب گزر کر تو امام نے نماز کو ادا کیا، اور اس کے بعد کی روایت انشاءاللہ بعد میں بیان کروں گا۔ یہ وہ آخری لمحات ہیں کہ جہاں امام علیہ السلام کی حالت کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ کس طرح سے امام کی روح اس دار فنا سے دار البقاء کی طرف منتقل ہوئی ہے۔ تو 3 امام کی خدمت میں کل 3 افراد موجود ہیں۔ تنہائی اور غربت کا عالم یہ ہے۔ وہاں روایات یہ کہتی ہیں کہ امام کو جب زہر دیا گیا اور معتمد یا معتمد تک یہ خبر پہنچی کہ زہر نے اثر کر دیا ہے، تو معتمد اور اس کے وزراء نے اپنے پلان کے مطابق متعدد حکیموں کو امام کے پاس بھیجا، کہا کہ تم وہاں پر رہو، اور حکم دیا کہ تم وہاں پر ایک ایک خبر، ایک ایک واقعے کے بارے میں ہمیں رپورٹ کرنا، کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا۔ وہ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ کس چیزوں کے لیے معمول تھے، کہ کیا خبریں انہوں نے پیش کرنی ہیں، لیکن اتنا پتہ چل رہا ہے کہ امام کی شہادت کے وقت امام کے گھر پر جمگھٹا بھی لگا ہوا ہے۔ وہ امام کی شہادت کا جو وقت ہے، روز جمعہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد امام نے شہادت فرمائی ہے۔ یہ وقت جو ہوتا ہے اس میں تو شیطان بھی سو جاتا ہے، تو یہ کیا چیز تھے؟ تو یقیناً جو ہے وہ وہاں پر تنہائی ہونی ہے، لیکن امام کے جو اوقات ہیں، امام کے ساتھ جو رہنے والے ہیں اور جو امام کی جاسوسی کرنے والے ہیں، اس میں حکیموں کی ایک بہت بڑی تعداد کو رکھا گیا کہ جو امام کے بارے میں مسلسل انفارمیشن دے رہے ہیں ان کی حالت کیا ہے، اور ان کا دوسرا کام یہ بھی ہے کہ وہ انفارمیشن کو مینیپولیٹ بھی کرنا ہے کہ لوگوں تک یہ خبر نہ پہنچے کہ انہیں زہر دے کر شہید کیا جا رہا ہے۔ یہ بات بھی دبانی ہے، انفارمیشن بھی جمع کرنی ہے، لوگوں کو بنو ہاشم سے ہٹا کر بنو عباس کی طرف مائل بھی کرنا ہے، اور یہ سارا کام کرنے والے یہاں پر جو خدمت کو انجام دے رہے ہیں وہ اطباء اور حکیم حضرات ہیں، کیونکہ بکنے کے لیے کوئی بھی کبھی بھی کسی بھی جگہ بک جاتا ہے۔
بکنے والے کا کوئی دین، مذہب، نظریہ، عقیدہ، اعتقاد نہیں ہوتا. بکنے والے کا صرف اور صرف ایک تھاٹ ہوتی ہے کہ ٹو سیل ہے. مسلمان بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مومن بھی ہو اور کمال کا مومن بھی ہو، لیکن بک جائے گا، کیونکہ وہ بیچنے کے لیے، بکنے کے لیے ہے. تو لہٰذا آپ دیکھیں، تاریخ کا مطالعہ کیجیے، بکنے والے جو لوگ ہیں عجیب عجیب قسم کے لوگ بکے ہیں. کبھی دین کے نام پر بکے ہیں، کبھی قاضی بکے ہیں، کبھی محب بکے ہیں، کبھی دوست بکے ہیں، کبھی بیعت کرنے والے بکے ہیں، اور تو اور بکنے والے کچھ ایسے بھی بکے ہیں کہ جو بے مول بکے ہیں. ان کی تھوڑی سی تعریف کر دی گئی ہے، ان کی تھوڑی سی چاپلوسی کر دی گئی ہے، اس بنیاد پر وہ بک گئے ہیں. ڈیٹیل میں اس وقت جانے کا ہمیں وقت نہیں ملتا. جو نقطہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں امام حسن عسکری علیہ السلام کی زندگی کے اندر، وہ آخری وقت کے لیے جو جس کو کہتے ہیں کہ سرکار کے لیے، دولت کے لیے، حکومت کے لیے یا سامراج کے لیے جو اپنی سروسز فراہم کر رہے تھے، وہ تھے اطباء، وہ تھے ڈاکٹرز، حکیم. اور زر خرید ہے. بحث یہ نہیں ہے کہ وہ کیوں بکا، بحث یہ کہ میں تو نہیں بکوں. کیوں ہم اپنی پوری زندگی اس بات پر فوکس کر کے گزار دیں کہ فلانی بکا، فلانی بکا تو فلانی بکا، تو وہ اپنی قبر اور اپنی آخرت کا جواب دہ خود ہے. میں تو نہیں بکا. یہ جو ہے یہ زندگی کا محصل ہے. کیونکہ جب بھی کوئی بکا ہے تو کوئی نہ کوئی ظلم تو ہوا ہے، چھوٹا یا بڑا، ظلم تو ہوا ہے. وہ نتیجہ کس چیز کا ہے؟ بکنے کا ہے. مثال کے طور پر کوئی کبھی غلط رپورٹ بنا کر بک جاتا ہے. جو آج رپورٹنگ کاغذات میں اور دستخط سے ہوتی ہے، اس زمانے میں زبان سے ہوتی تھی. رپورٹنگ تو ہوتی تھی کہ یہ طبعی موت اس دنیا سے جا رہے ہیں. تو ان حکیموں نے وہاں پر جو جستجو کا دائرہ پھیلایا، تو ان کی تجسس اس بات پر تھا کہ کوئی امام کا فرزند تو متولد نہیں ہو گیا ہے، امام کے بیٹے کی ولادت تو نہیں ہوئی ہے. کیونکہ یہ روایت تواتر کے ساتھ ثابت ہے کہ آل محمد میں 12واں، حسین کی اولاد میں 9واں ایسا آنے والا ہے جو یملأ الارض عدلا و قسطا کما ملیت ظلم و جورا. وہ زمین کو عدل و انصاف سے ایسے لبریز کر دے گا جیسے کہ وہ زمین ظلم و فساد سے لبریز ہو چکی ہوگی. یعنی کہ جس درجے کا ظلم و فساد ہوگا اسی لیول کا عدل و انصاف بڑھ دے گا. تو یہ جو عدل و انصاف کی بات کی جاتی ہے، عدل و انصاف کا نعرہ تو بہت اچھا ہے، لیکن تھرڈ پارٹی کے لیے جو ظلم کر رہا ہے اس کے لیے بہت برا ہے. جو ظلم خود کر رہا ہے اسے اس عدل و انصاف سے خوف لاحق ہوتا ہے. تو لہٰذا بنو امیہ کے بعد، بنو عباس کی حکومت آنے کے بعد ابھی تک تو یہ سنتے چلے آ رہے تھے، اور مسلسل ان لوگوں نے امام حسین کی اولاد میں سے 8 فرزند دیکھ لیے تھے. اب انہیں پتا تھا کہ جو 9واں آنے والا ہے وہ انہی کے گھر میں آنے والا ہے. اور امام زمانہ کی ولادت کو امام حسن عسکری علیہ السلام نے انتہائی مخفی رکھا ہوا تھا کہ کسی کو خبر نہ ہونے پائے کہ ان کی ولادت ہوئی یا نہیں ہوئی. اتنا زیادہ ابہام کریٹ کیا گیا کہ ایک وہ خاتون کہ جن کے بطن سے اس بچے کی ولادت ہونی ہے، اس کا تاریخ میں نام بھی بدل کر آتا ہے ہمارے سامنے. کبھی نرجس خاتون کے نام سے آتا ہے، کبھی سیکل کے نام سے آتا ہے، کبھی کسی اور خاتون کے نام سے آتا ہے. اس کو بھی اتنا زیادہ صیغہ راز میں رکھا گیا. تو اب حکیم ہے اور وہ اطباء ہیں، امام کے گھر میں موجود ہیں اور امام کے علاج کے لیے ہیں، اور یہ مکمل سیاسی اقدام انجام دیا جا رہا ہے. لیکن وہ گھر میں رہتے ہوئے جستجو کر رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں کہ گھر میں کوئی بچہ تو نہیں ہے، اور انہیں بچہ نہیں ملا. اس جستجو اور تلاش میں تو ہیں کہ امام کی کنیزوں میں کوئی کنیز حاملہ تو نہیں ہے. اور اس جستجو کے دوران انہیں خبر ملی
اسی سیکل قنیز کے بارے میں، یعنی کہ امام زمانہ کی والدہ کے بارے میں، کہ یہ حاملہ ہونے کا احتمال ہے، تو حکم دیا گیا کہ انہیں اپنے پاس کسٹڈی میں رکھا جائے حتیٰ امام کی شہادت کے بعد، اور انہیں زیر نگرانی رکھا جائے۔ اور روایت تاریخ یہ کہتی ہے کہ 2 سال تک اس معاملے کو طول بھی کھینچا گیا، اور 2 سال تک ان کے بارے میں جستجو ہوتی رہی۔ وہ بعد میں کسی خلیفہ کی کوئی موت واقع ہو گئی، جس کی وجہ سے سارا کا سارا سسٹم دھرم پر، جہاں حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ ہمیں کسی طریقے سے یہ پتہ چل جائے کہ ولادت ہوئی یا نہیں ہوئی، وہی حکومت امام کی امامت کے زمانے سے کوشش یہ کر رہی تھی کہ ان کے یہاں ولادت کے اسباب ہی فراہم نہ ہو۔ سابقہ تجربہ تھا بنو عباس کا کہ اہل بیت کے گھرانے کے کسی فرد کو ہم اگر زندان میں قید کر دیں گے تو ہماری حکومت کے لیے برا ہے، لہٰذا امام کو زندگی کا بیشتر حصہ زندانوں میں گزرا، لیکن عام زندانوں میں نہیں بلکہ شخصی زندانوں میں ہوتے تھے۔ حتیٰ جب یہ بہت زیادہ اوج پر پہنچ گیا، عروج پر پہنچ گیا، اور حکومت کی بہت زیادہ مذمت ہونے لگی، تو پھر امام کو ان زندانوں سے نکال کر دارالحکومت میں نظر بند کر دیا گیا۔ اور جب یہ حربہ بھی کارگر نہیں ہوا تو پھر امام کو اپنے گھر میں نظر بند کر دیا گیا۔ اور اس ساری نظر بندی کی طرف اس بات کی توجہ ہے کہ کسی طریقے سے امام زمانہ کے ولادت کے مادی اسباب وجود میں نہ آ جائیں۔ وہ خدا کہ جو اسباب کا خالق ہے، وہ خدا کہ جس نے چیزوں کو سبب بنایا ہے، اس کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ چھری کاٹتی ہے تو چھری کا کام کاٹنا ہے، اور وہ چیز کٹ رہی ہے اس کا کام ہے کٹ جانا۔ تو اس چھری کو کاٹنے کی طاقت دینے والی ذات کون سی ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ اسی لیے ہم اسے کہتے ہیں مسبب الاسباب۔ وہ ذات مسبب الاسباب ہے، پروردگار عالم مسبب الاسباب ہے، اس چھری کو یہ طاقت دیتا ہے، لیکن جس دن چاہے، جس دم چاہے، وہ اس سبب کی تعطیل کر دیتا ہے، چھٹی کر دیتا ہے۔ جیسے کہ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کے گلے پر چھری پھیر رہے ہیں، چھری کاٹتی نہیں ہے، چھری ہے کاٹو، کاٹنا کام ہے۔ کہا کہ یہ کام ہے تو پروردگار عالم نے قرار دیا ہے کاٹیں گے، جب وہ منع کر رہا ہے تو کیسے کاٹیں گے؟ آگ کا کام ہے جلانا، وہ جلانے کی تاثیر سببیت پروردگار عالم نے آگ میں رکھی ہے، لیکن جناب ابراہیم کو جب نمرود کی منجنیق کے ذریعے سے آگ میں جھونکا جاتا ہے یا ڈالا جاتا ہے تو آگ حضرت ابراہیم کے لیے گلزار بن جاتی ہے۔ یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جائے ابراہیم کے لیے۔ بڑا لطیف نقطہ علماء بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آگ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تو آگ ہے، آگ رہتے ہوئے سرد ہو جا، تو آگ کے اندر اتنی زیادہ ڈٹرمنیشن ہے اطاعت امر پروردگار کی کہ آگ جب سرد ہوگی تو کمال سردی پڑ جائے گی، اور کمال سردی بھی انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو لہذا ایک جملہ کہا گیا کہ یا نارو کونی بردم و سلامن، تجھے صرف سرد نہیں ہونا ہے، ابراہیم کے لیے سلامتی بھی بننا ہے، کہ اتنی سرد ہو جا کہ وہ حضرت ابراہیم کے لیے کیا بن جائے؟ سلامتی بن جائے۔ اب وہ پروردگار عالم جو اسباب کو اس طریقے سے لے کے چلتا ہے، حتیٰ امیر المومنین علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا کہ تزل الامور عند المقادیر، تقدیر کے سامنے تمام امور ذلیل ہیں، رسوا ہیں، حتیٰ یکون الحتف فی التقدیر، تدبیر، یہاں تک کہ تدبیر میں موت لکھی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ ہم تقدیر کی بات نہیں کرتے ہیں، ہم جبریہ نہیں ہیں، لیکن جب پروردگار عالم نے جو فیصلہ کر دیا ہے تو وہ تو ہو کے رہنا ہے، اس کے بارے میں تو کوئی بحث ہی نہیں ہے۔
لہٰذا آپ کے سامنے جو امور ہے، سبب مسبب کے جو رشتے ہیں، وہ سب کے سب تقدیر الہی کے سامنے ذلیل ہیں، رسوا ہیں، ایسے رسوا ہیں کہ جب تقدیر الہی اس کے خلاف چاہے گی تو وہ اپنا اثر نہیں کریں گے۔ حتیٰ یکون الحتف فی التدبیر، یہاں تک کہ تدبیر میں موت لکھی ہے۔ مثال دے کے سمجھاؤں، ایک آدمی ہے، اسے نزلہ ہو گیا، تو وہ پہنچ گیا طبیب کے پاس، نزلے کا علاج کرنے گیا ہے، تو تدبیر یہی ہے کہ آپ جاؤ طبیب کے پاس، آپ جاؤ کچھ دوائی لو۔ آپ نے دوائی لی اور وہی دوائی جان لیوا ثابت ہو گئی، کیونکہ تقدیر یہ تھی کہ موت واقع ہونی ہے۔ لہٰذا اب اس موت کی طرف کیسے بھیجا جا رہا ہے؟ تدبیر کے ذریعے بھیجا جا رہا ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ تم مریض ہو اور مریض ہونے کے بعد علاج کرانا تمہارا وظیفہ ہے، تم وظیفے کے مطابق علاج کراؤ گے، یہی علاج تمہاری موت کا سبب بننے والا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تقدیر میں اب تمہاری موت لکھی جا چکی ہے، لہٰذا اب یہاں پر آ کے کچھ بدلنے والا نہیں ہے۔ تو عالم الاسباب میں انسان تدبیر سے زیادہ خالق تقدیر پر بھروسہ کرے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بیماری آ رہی ہے، طبیب کے پاس جانا وظیفہ ہے تمہارا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ طبیب کے پاس جاؤ، اسے علاج کرواؤ، معالجہ کرواؤ تاکہ گناہ گار نہ ہو جاؤ۔ لیکن تم یہ سمجھتے ہو کہ طبیب سے تمہیں شفا ملتی ہے، تو تمہارے غلط فہمی ہے۔ فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں مریض ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ کون شفا دیتا ہے؟ ذات پروردگار۔ اب معاملہ کیا ہے؟ معاملہ الجھتا جا رہا ہے۔ الجھتا یوں جا رہا ہے کہ تدبیر کرنا ہمارا وظیفہ ہے، لیکن تدبیر پر بھروسہ کرنا بد اعتقادی ہے۔ تدبیر کرنا، کام کرنا، اپنے زحمت کے حصے کو پورا کرنا ہماری ذمہ داری ہے تاکہ گناہ گار نہ ہو، لیکن اس کو زور بازو سمجھنا، اس نتیجے کو اس کا نتیجہ ماننا تمہاری کم فہمی ہے، کم عقلی ہے۔ حقیقت میں پروردگار عالم سے تم نے کتنا رابطہ جوڑ رکھا ہے؟ کیا تم اس تدبیر کے ساتھ پروردگار عالم سے امید رکھتے ہو کہ وہ اس کام کو صحیح کر دے گا، یا تمہارا اسی پر بھروسہ ہے؟ اگر یہ عقیدہ صحیح ہو جائے تو انسان بکنا چھوڑ دے۔ بات شروع کی تھی میں نے بکنے سے، کیونکہ جب بھی کہیں ظلم ہوا ہے تو کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں بکا ہے۔ بکنے کی دو مثالیں دی تھی میں نے، دو طریقے سے بکتے ہیں۔ ایک انسان بکتا ہے لالچ سے، مال سے۔ دوسرا انسان بکتا ہے چاپلوسی سے، اس کی تعریف سے۔ بڑا انسان جو ہے وہ تعریف کا بھوکا ہوتا ہے، تعریف کا بھوکا ہوتا ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کے حوالے سے بڑا خیال رکھیں۔ تربیت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہمیشہ اپنی اولاد کے اندر سے عیب نکال کر ان کے سامنے ان کا عیب ان کے فرنٹ پر رکھیں، بلکہ ان کی خوبیاں بھی انہیں دکھائیں۔ کیونکہ اگر آپ تعریف نہیں کریں گے، یہ تعریف کا بھوکا ہے، بار والے تعریف کریں گے اس کی۔ جب بار والے تعریف کریں گے تو جو تعریف کرتا ہے وہ جگہ بھی بناتا ہے، وہ اسے کہیں اور لے کر بھی جائے گا، وہ اسے کہیں اور لے کر بھی جائے گا۔ مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں، امیر المومنین کے جنگ نہروان کے جو اسباب مہیا ہوئے تھے جنگ صفین کے بعد، تو وہاں پر آ کر جو حکم کا سلسلہ ہوا تھا، تو حکم کے اندر دو افراد موجود تھے، نام نہیں لینا چاہتا۔ تو وہاں پر آگ نے ایک نے دوسرے کے ساتھ کیا کام کیا تھا؟ اس کی بڑی چاپلوسی کی تھی۔ جس چاپلوسی کے نتیجے میں، جس تعریف کے نتیجے میں جو امیر المومنین کی سائیڈ کا انسان تھا، ابو موسیٰ اشعری، اس نے جا کے اعلان کر دیا کہ میں علی کو اپنی خلافت سے ہٹا دیتا ہوں۔ یہ بکا ہے، اصل میں یہ پیسے سے نہیں بکا ہے، یہ تعریف سے بکا ہے۔ دو چیزیں، اور تیسری چیز جو ہے جس کو بیان کر دوں تاکہ آگے بڑھ جائیں، اور جو بکنے والی چیز ہے جس کے ذریعے سے انسان بکتا ہے وہ ہے خوف۔ کہ خوف سے بکتا ہے، کبھی زندگی کا خوف ہوتا ہے، کبھی مستقبل کا خوف ہوتا ہے، کبھی اولاد کا خوف ہوتا ہے، کبھی عزت کا خوف ہوتا ہے۔ لیکن یہ خوف ہوتا ہے جس کی وجہ سے
وہ بک جاتا ہے اور رائے حق کو چھوڑ دیتا ہے۔ اب چاہے مال و دولت کی بات کریں، چاہے خوف کی بات کریں، چاہے کسی کی تعریف کرنے کی بات کریں، ان سب جگہ پر بنیادی طور پر جو آدمی بک رہا ہے اس کا خدا پر سے عقیدہ ہٹا ہوا ہے۔ اس معنی میں عقیدہ ہٹا ہوا ہے کہ دنیا کے اسباب کو وہ اسباب سمجھتا ہے، دنیا میں جو اس کے سامنے چیزیں پیش آ رہی ہیں ان میں سببیت کا رشتہ دیکھتا ہے کہ اچھا یہ حاکم ہے، اس کے ہاتھ میں طاقت ہے، وہ مجھے رسوا کر سکتا ہے، وہ مجھے مار سکتا ہے، وہ مجھے قتل کر سکتا ہے، وہ مجھے زندانی کر سکتا ہے، وہ مجھے نعمتوں سے بے بہرا کر سکتا ہے، مجھے رسوا کر سکتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے اس کو خوف کی وجہ سے، لیکن اس خوف کی حالت میں جو چیز اس کے ہاتھ سے جا رہی ہوتی ہے وہ کیا جا رہی ہوتی ہے؟ وہ جا رہا ہوتا ہے عقیدہ توحید کا، کیونکہ وہ اس سے غافل ہے کہ اگر یہ اتنا کچھ کر سکتا ہے تو وہ کتنا کچھ کر سکتا ہے۔ یہ جو کربلا کی جو داستان ہے، معرکہ کربلا ہے، یہ صرف 61 ہجری میں تو نہیں ہوا، 61 ہجری سے پہلے سے چلا آ رہا ہے اور 61 ہجری کے بعد بھی ہوا، اور لوگ ہمیشہ کسی نہ کسی وجہ سے حق کے خلاف کھڑے رہے، حق کے مقابل میں کھڑے رہے اور حق کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی۔ وہ جو سامنے ہیں، فرنٹ مین ہے، شاید آپ کو اگر ان کے اندر کریدیں اور ان کے اندر ڈھونڈیں تو آپ کو انگیزہ نظر نہ آئے ظلم کرنے کا، لیکن اس کے پیچھے جو افراد ہیں اس کے پاس انگیزہ نظر آتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ کہ فرنٹ مین جو ہے وہ بے گناہ ہے، بے تاثیر ہے؟ نہیں، وہ عقیدہ توحید سے اتنا بے بہرا ہے، اتنا دور ہے کہ اس کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو کر رہ گئے۔ اور یہ سلسلہ آپ نہ سمجھیے کہ ختم ہو گیا ہے، یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ قرآن مجید میں کم از کم ہم یہ آیت روزانہ 10 دفعہ تو پڑھتے ہی ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے پروردگار تو مجھے صراط مستقیم کی ہدایت دے۔ 5 نمازیں ہیں اور 5 نمازوں میں 2 مرتبہ پڑھی جانے والی یہ سورہ ہے، اس میں یہ آیت اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ کون دعا مانگ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم؟ وہ دعا مانگ رہا ہے جو تھوڑی دیر پہلے کہہ کر آیا ہے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے۔ تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہیں، وہ رحمان ہے، رحیم ہے، روز جزا کا مالک ہے، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب اس کے بعد یہ آدمی کہہ رہا ہے آ کے اہدنا الصراط المستقیم، بچے کی جان لو گے، سب کچھ تو ہے، توحید پہ تو کھڑا ہوا ہے، خدا کو عظیم مان رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے آگے، اور اس کے بعد پھر یہ جملہ آ رہا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ مجھے صراط مستقیم کی ہدایت فرما۔ کیوں آ رہا ہے؟ کوئی وجہ ہے سوچنے کی؟ جی وجہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ حضرت شیطان نے پروردگار عالم کے سامنے قسم کھائی تھی، قسم خوردہ دشمن انسان کا، کہ لأغوینہم اجمعین، میں سب کو اغوا کروں گا، الا عبادک منہم المخلصین، میں تیرے مخلص بندوں کے سوا سب کو اغوا کروں گا۔ لیکن اس سے کہا، پہلے کیا کہا؟ لأقعدن علی صراطک المستقیم، میں تیرے صراط مستقیم پر بیٹھوں گا۔ یہ آدمی جو اقرار کر رہا ہے سب کام اللہ کے نام سے شروع ہوں گے، تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہیں، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، روز جزا کا مالک ہے، تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھی سے مدد مانگتا ہوں، یہ آدمی صراط مستقیم پر ہے، ہٹا ہوا نہیں ہے۔ لیکن وہاں پر بھی شیطان وہیں پر موجود ہے، شیطان بھی اسی صراط مستقیم پر موجود ہے، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ میں گمراہ کروں گا، تو ان کو گمراہ کرے گا جو صراط مستقیم پر ہے، انہیں نہیں کہ جو صراط مستقیم پر نہیں ہیں۔ تو لہٰذا آگے اگر صراط مستقیم پر ہو تو تمہارے لیے معنی پیدا ہوتا ہے کہ پروردگار عالم سے دعا کرو کہ پروردگار عالم ہمیں صراط مستقیم پر رکھیو، میں صراط مستقیم پر رکھیو، کیونکہ جو صراط مستقیم پر نہیں ہے اس کے تو معنی ہی نہیں ہے، شیطان کو اسے پرابلم بھی نہیں ہے، وہ تو شیطان کا ساتھی ہے، شیطان کا چیلا ہے، شیطان کا ہمنوا ہے، وہ تو شیطان کا اعلی کار ہے۔ شیطان کا شکار تو وہ ہے جو صراط مستقیم پر ہے، اور جو صراط مستقیم پر ہے اس کے لیے ضروری ہے صراط مستقیم پر رہے، کیونکہ اگر وہ نہ رہا صراط مستقیم پر تو اس کی مثال ہے نہ تو خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ یہاں کے رہے نہ وہاں کے رہے، کیونکہ جو اس جگہ پر نہیں ہیں
اس کو تو کچھ ہے ہونا ہی نہیں ہے، اس کا تو کچھ نقصان ہی نہیں ہو رہا ظاہری اعتبار سے، نقصان تو اس کا ہو رہا ہے جو صراط مستقیم پر موجود ہے۔ یہ جو ظلم اور استبداد کی داستان ہے یہ کبھی رکی نہیں اور رکے گی بھی نہیں، حتیٰ یہ کہ زمین کو امام زمانہ ظہور کے بعد عدل و انصاف سے پر کر دیں گے۔ تو عدل کریں گے تو کوئی ظالم ہوگا تو عدل کریں گے نا، اگر کوئی ظالم ہی نہیں تو کاہے کا عدل ہوگا، کوئی تجاوز کار ہی نہیں تو کاہے کا انصاف ہوگا۔ وہ امام زمانہ جو زمین کو عدل و انصاف سے پر کر دیں گے وہ بھی اپنی حکومت کے زمانے میں شہید کر دیے جائیں گے۔ ظلم کا سلسلہ تو بند ہونا نہیں ہے، ظالم بھی رہے گا، مظلوم بھی رہے گا۔ دعا یہ کیجئے کہ پروردگار ہمیں ظالمین کی فہرست میں نہ رکھے، پروردگار ہمیں مظلوم کی فہرست میں رکھے، پروردگار ہمیں اس فہرست میں رکھے کہ جہاں پر آ کر مظلوم کو اس کے ظلم جو ہوا ہے اس کی دادرسی ملنی ہے۔ وہ کیسے ہے؟ یہ پوری عزاداری، ابتدا میں نے عرض کیا، یہ ابتدائے عزاداری ایام عزا کے محرم کی چاند سے لے کر اور آج کی شب تک جو اظہار ہے حقیقت میں اس مظلوم کے ساتھ ہمدردی کا اظہار ہے۔ یہ جو ورکشاپ گزار کے ہم آ رہے ہیں یہ پورے سال کی انرجی ہمیں ملنی چاہیے کہ یہ 2 مہینے آئندہ کے 10 مہینوں کے لیے انشورنس ہو جائے کہ ہم ان 10 مہینوں میں ظالم کے ساتھ نہیں ہوں گے، چاہے ظالم ہمارے گھر میں بیٹھا ہو، چاہے ہمارے خاندان میں ہو، چاہے ہمارے کمیونٹی میں ہو، چاہے ہمارے محلے میں ہو، چاہے ہم پر حکمران کرنے والا ہو، چاہے وہ ظالم جس کو کہتے ہیں نا کہ روحانیت کا اور مقدس لباس پہن کر آ رہا ہے، کسی صورت میں یہ 2 مہینے کی پریکٹس اتنا تو محصل ہمیں ملے کہ کبھی ہم کسی ظالم کے ساتھ شریک ظلم نہ ہو جائے، کیونکہ روایت میں کہا گیا ہے کہ جو آدمی جس کی طرف اس کا میلان ہوتا ہے وہ اسی کے ساتھ محشور کیا جاتا ہے۔ روایت کا جملہ بڑا شدید ہے کہ اگر اس کا میلان پتھر کے ساتھ ہے تو اسے پتھر کے ساتھ محشور کیا جائے، اگر اس کا میلان عدل و انصاف کے ساتھ ہے تو عدل انصاف کے ساتھ محشور کیا جائے گا، کسی امام کے ساتھ ہے تو ان کے ساتھ محشور کیا جائے گا۔ اب اس سے زیادہ گنجائش نہیں کہ بات کو آگے بڑھایا جائے، سرنامہ کلام میں آیت پڑھی ہے میں نے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 33، انما یرید اللہ لیذھب، اللہ کا ارادہ تو یہ ہے کہ دور رکھے عنکم الرجس، تم سے ہر قسم کی پلیدی کو اور رجس کو، اہل البیت، اہل بیت نبوت، اور تم کو ایسا پاک و پاکیزہ قرار دے جو پاک و پاکیزہ قرار دینے کا حق ہے۔ لوگ سوال کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، اچھی بات ہے، کیونکہ قرآن مجید کی آیات ہیں، آیات پہ غور کرنا چاہیے، اور یہ آیات خصوصیت سے فضائل اہل بیت سے مربوط ہے تو یہاں پر زیادہ غور کرنا چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ یہ تو ارادہ ہے اللہ کا، یہ تو اللہ کا ارادہ ہے، ارادے سے یہ گارنٹی کب ملتی ہے کہ کام ہو گیا؟ ارادہ یہ کب گارنٹی دیتا ہے کہ یہ کام جو سوچا گیا ہے یہ ہو بھی گیا ہے؟ آیت تو یہ کہتی ہے کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے، اس سے تم شیعہ حضرات یہ نتیجہ کیسے نکالتے ہو کہ اہل بیت کو پروردگار عالم نے یطہرکم تطہیرا کی منزل پر فائز بھی کر دیا ہے؟ نتیجہ کیسے نکالتے ہو؟ تو جناب علی آسان سا سیدھا سادہ جواب یہ ہے کہ پروردگار کا ارادہ اور بندوں کے ارادے میں بڑے فرق ہیں۔ بندوں کا ارادہ یہ ہے کہ وہ ٹوٹتا رہتا ہے، اور اسی لیے میرا امام علی بن ابی طالب علیہ السلام یہ جملہ کہتا ہوئے نظر آتا ہے کہ میں نے خدا کو عرفت اللہ بفسخ العزائم، میں نے اللہ کو ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا۔
علی کو کتنا ناز ہے اپنے ارادے پر، لیکن علی کا ارادہ بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ جس علی کو اپنے ارادے پر ناز ہے اس علی کا ارادہ بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور وہ علی یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ اگر میرے ارادے ٹوٹ رہے ہیں تو اس کا مطلب کوئی خدا ہے، کیونکہ خدا کے علاوہ، واجب الوجود کے علاوہ کسی میں وہ طاقت نہیں کہ مجھ علی کے کسی ارادے کو وہ توڑ سکے۔ لیکن وہ علی کا ارادہ، علی کو اپنے ارادے پر ناز بھی ہے، لیکن اسی ارادے کے ٹوٹنے سے علی خدا کو پہچان رہا ہے، لیکن انسانوں کا ارادہ ٹوٹ جاتا ہے۔ پروردگار عالم، خلاق دو عالم، مالک دو جہاں، وہ خدا، اس کے ارادوں کی کیفیت یہ نہیں ہے۔ اذا اراد اللہ شیئا، پروردگار عالم جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے فیقول له کن، اس سے کہتا ہے کہ ہو جا، فیقول تو وہ ہو جاتی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے، آیت سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک ارادہ ہے، ایک کن کہنے کا مرحلہ ہے، ایک یکون کی منزل ہے۔ ارادہ کن یکن، ارادہ کرے گا وہ، پھر کہے گا ہو جا، پھر وہ چیز ہو جائے گی۔ علماء اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں یہ آپ کو اور ہمیں سمجھانے کے لیے ہے کہ اللہ ارادہ کرتا ہے، پھر کن کہتا ہے، پھر وہ ہو جاتی ہے، جب حقیقت مطلب یہ ہے کہ جب پروردگار عالم کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو وہ ہو جاتی ہے۔ پروردگار عالم کے ارادے اور فعل میں کسی قسم کا ڈفرنس نہیں ہے، اسی لیے پروردگار عالم کی صفات ثبوتیہ میں سے مرید قرار دیا گیا ہے کہ وہ مرید ہے، ارادہ کرنے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ارادہ نافذ ہے، یہاں اس نے ارادہ کیا اور وہاں ہو گیا۔ تم یہ سمجھو کہ اس کا ارادہ کرنا گویا ایسا ہے کہ اس نے کہہ دیا ہو جا، اور جب اس نے کہہ دیا ہو جا تو فیکون، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ لہٰذا پروردگار عالم نے اہل بیت علیہ السلام کو طہارت کی اس منزل پر قائم کیا کہ یہ ارادہ پروردگار نے کسی کے بارے میں نہیں کیا، کیونکہ آیت کہہ رہی ہے کہ انما یرید اللہ، اللہ کا ارادہ تم اہل بیت کے بارے میں ہے، کسی اور کے بارے میں نہیں ہے۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے یہ جو ارادہ ہے یہ ارادہ تکوینیہ نہیں ہے، بل تشریعیہ نہیں ہے، بلکہ تکوینیہ ہے۔ سمجھا دوں، بات مشکل ہو رہی، بات ختم ہو رہی۔ ارادہ تشریعیہ یہ ہے کہ خدا میرے بارے میں بھی چاہتا ہے کہ میں نمازی بن جاؤں، خدا میرے بارے میں بھی چاہتا ہے کہ میں ظلم کا ساتھ نہیں دوں، خدا میرے بارے میں بھی چاہتا ہے کہ میں دروغ گوئی نہ کروں، خدا میرے بارے میں بھی چاہتا ہے کہ میں جناب الاجازت سے اور ضد اور ہٹ درمی سے کام نہ لوں، خدا میرے بارے میں بھی چاہتا ہے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو ترک کروں۔ یہ سارے ارادے خدا کے میرے بارے میں نہیں ہیں۔ جب یہ ہے میرے بارے میں تو خدا مجھ سے بھی نجاست کو دور کرنا چاہتا ہے۔ یہ جو ارادہ ہے یہ ارادہ تشریعیہ ہے، یہ ارادہ تشریعیہ ہے، لہذا اس کے لیے پروردگار عالم مجھے آرڈر دیتا ہے کہ تم نماز پڑھو، تم روزہ رکھو، تم دروغ گوئی مت کرو، تم خیانت مت کرو، تم دغا بازی مت کرو۔ مجھے آرڈر دیے جاتے ہیں، جب بھی آرڈر دیے جاتے ہیں کسی چیز کے بارے میں تو سمجھ میں آتا ہے یہ ارادہ تشریعیہ ہے۔ لیکن ارادہ تشریعیہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا وہ کام حتماً ہو جائے، کیونکہ حتماً وہ کام سامنے والے کے ہاتھ میں ہے۔ لہٰذا پروردگار عالم ایسے موقع پر انسان سے کہتا ہے کہ انا ہدیناہ السبیل، ہم نے اس کو راستہ تو بتا دیا ہے، واجب بتا دیا ہے، حرام بتا دیا ہے، اما شاکرا و اما کفورا، اب اس کی مرضی ہے وہ شکر کرنے والا بنے یا غفران نعمت کرنے والا بنے۔ لیکن ایک جو دوسرا ارادہ ہے جس ارادے کی وجہ سے عدم کو وجود ملتا ہے، جس ارادے کی وجہ سے کسی اور کا ارادہ انوالو نہیں ہوتا، فقط اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوتا ہے، اس ارادے کو کہتے ہیں ارادہ تکوینیہ۔ لہٰذا پروردگار عالم نے ارادہ تکوینیہ میں اہل بیت کے بارے میں جو فیصلہ کر رکھا ہے کہ ان کو ہر قسم کی رج سے دور رکھے گا اور مکمل طور پر پاک و پاکیزہ قرار دے گا، یہ ارادہ تکوینیہ ہے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ، کوئی حائل ہو ہی نہیں سکتی۔ اب اگر بات اتنی ہے کہ پروردگار عالم ارادوں پر اپنے اختیار رکھتا ہے، ارادہ اس کے تکوینی ہے، تو پھر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ پروردگار عالم کے مقرب بندے ظلم کا شکار ہو جاتے ہیں؟ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ محمد مصطفیٰ کو زہر دے دیا جائے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے
فاطمۃ الزہرا کے دروازے پر آگ لگا دی جائے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ سیدہ کے بطن میں محسن سکت ہو جائے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ حسن مجتبیٰ کو زہر دیا جائے اور ان کے جگر کے ٹکڑے تشت میں سامنے آ جائیں؟ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ حسین کو کربلا میں 3 دن کا پیاسا تیروں پہ آویزہ کر دیا جاتا ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے زین العابدین کے پیروں سے خون رسنے لگتا ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے امام باقر کو زہر دے دیا جاتا ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام شہید کر دیے جاتے ہیں؟ امام موسیٰ کاظم زندان میں شہید کر دیے جاتے ہیں؟ امام رضا علیہ السلام کو اسیر کر دیا جاتا ہے، زہر سے شہید کر دیا جاتا ہے، انگور کھلا دیا جاتا ہے زہریلا۔ ایک ایک ہستی کی بات کریں جو مصداق ہے، ان سب پہ ظلم، جبر، استبداد سر جوڑ کے بول رہا ہے، اور وہاں پروردگار عالم ان کے بارے میں کوئی اقدام کرتا ہوا نظر نہیں آتا کہ یہ نعوذ باللہ پروردگار عالم کی کم لطفی ہے یا نہیں، یہ حقیقت میں ان ظالموں کا ظلم ہے جس کے بارے میں پروردگار عالم اسباب کی طرف لے کے جاتا ہے۔ پروردگار عالم، کسی امام کو آپ لے لیجیے جن کی شہادت زہر سے ہوئی ہے، سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ امام علم غیب کے مالک ہیں، تو علم غیب کا مالک ہے تو جب زہر دیا جا رہا ہے تو کیسے وہ زہر کو تناول کر رہے ہیں؟ یہ میری اور آپ کی سوچ ہے کہ امام کے لیے وہ زہر کا پیالہ پینا حرام ہے۔ جن کا خدا سے ڈائریکٹ رابطہ ہے ان کے پاس تو امر پروردگار یہی ہے کہ یہ تمہیں پینا ہے، ان کے بارے میں تم نہیں سوچ سکتے کہ انہوں نے یہ کام کیسے کر لیا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کا وہ موقع، وہ تفصیل جو آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، آپ نے سنی تفصیل نا؟ امام کے پہلو میں ان کی زوجہ تو ہے نا، فرزند بھی ہے۔ امام، آپ کے ہاتھوں میں لرزہ ہے، پانی پینے کی قدرت نہیں ہے آپ کے ہاتھوں میں، لیکن مولا آپ کو پانی پلانے کے لیے آپ کا فرزند تو آپ کے پاس ہے نا، زمانے کا امام تو آپ کو قریب ہے نا، آپ کو اپنے باہوں میں لے کر انہوں نے پانی تو پیش کیا نا۔ مولا بڑی قدغن لگی ہوئی، بڑی پابندیاں ہیں آپ کے فرزند کے لیے، لیکن مولا آپ کو غسل دینے کے لیے وہی تو موجود تھے نا، کفن کے موقع پر بھی زمانے کا امام تو موجود تھا نا، نماز جنازہ کے لیے بھی تو زمانے کا امام موجود تھا نا۔ مولا آپ بڑی مشکلات میں ہیں، بڑی کم سنی میں آپ کی شہادت ہوئی ہے، 29 برس کا سن کوئی سن نہیں ہوتا مولا، لیکن پھر بھی مولا یہ سارے حالات ایسے ہیں، لیکن آپ اپنے گھر میں موجود ہیں۔ مولا کربلا میں تو آئیے، مولا کربلا میں ایک باپ کو بیٹے سے ایسا جدا کیا گیا کہ سید سجاد اپنے بابا سے الوداع نہیں کر سکے۔ بیماری کی کیفیت، بخار کی کیفیت اتنے عروج پر ہے کہ خبر نہیں ہے کون آتا ہے، کون جاتا ہے، کون الوداع کہہ رہا ہے، کون خدا حافظ کہہ رہا ہے۔ لیکن سید سجاد نے جب منظر دیکھا 11 محرم کو، جب سید سجاد کو کربلا سے لے جایا گیا، تو عزیزوں مرحلہ یہ تھا کہ سید سجاد نے ایک بے سر کے بے لباس لاشے پر خود کو گرا دیا، لیکن گرا نہیں پائے۔ جانتے ہیں کیوں نہیں گرا پائے؟ اس لیے نہیں گرا پائے کہ سید سجاد کی نقاہت کی کیفیت یہ تھی کہ سوار نہیں ہو پاتے تھے، لہٰذا سواری پر روکنے کے لیے سید سجاد کے پیروں کو نیچے سے باندھا گیا تھا۔ سید سجاد اپنے آپ کو گرائیں تو کیسے گرائیں؟ ہاں، تاریخ لکھتی ہے کہ زینب علیہ نے خود کو گرا دیا، اپنے بھائی کے جنازے پہ آئیں، بے سر کے جنازے پہ آئیں، بے لباس جنازے پر آئیں، پتھر کو ہٹایا، ارے مٹی کے
ڈھیلوں کو ہٹایا، 2 جملے کہے۔ ایک جملہ اپنے بھائی سے کہا، انت اخی وابن امی، کہ تم ہی میرے بھائی ہو۔ ایک جملہ پروردگار عالم سے کہا، ربنا تقبل منا ھذا القربان، اے خدا ہماری اس قربانی کو قبول فرما۔ اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ ارے جانتے ہیں جب جناب یوسف کو اسیر کر کے غلام بنا کے لے جایا جا رہا تھا، جس مقام سے جناب یوسف گزرے تھے نا، اس راستے میں جناب یوسف کی والدہ کی قبر تھی۔ جناب یوسف نے اپنی والدہ کی قبر دیکھی تو اپنے آپ کو اپنی ماں کی قبر پر گرا دیا، اور گرانے کے بعد کہا، اماں دیکھو تو تمہارے یوسف کا کیا حال ہوا۔ ارے اماں تمہارے یوسف کو اس کے بھائیوں نے فروخت کر دیا۔ ارے اماں تمہارا یوسف اسیر ہو کر جا رہا ہے۔ ارے میرے حسین کا یوسف سید سجاد باپ کا لاشا، بے سر لاشا، بے لباس لاشا، چاہتا بھی ہے کہ گرا دے لیکن گرا نہیں سکتا۔ اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ اور تو اور میرا تیسرا امام کربلا کی زمین پر جب شہید کیا گیا، 3 دن کا پیاسا تھا۔ ارے 3 دن کا پیاسا امام، ارے اس طرح سے شہید کیا گیا کہ پشت گردن سے ذبح کیا گیا۔ ارے مولا امام عسکری، آپ تو گھر میں ہیں، آپ کو پشت گردن سے تو ذبح نہیں کیا گیا۔ ارے مولا امام حسن عسکری، آپ نے آخری وقت میں 2 گھونٹ پانی کے مانگے تھے تو آپ کے فرزند نے آپ کو پانی پیش کیا۔ آئے قربان جاؤں، آئے قربان جاؤں، مولا حسین پر پانی نہ ملا۔ ارے افسوس تو اس بات کا ہے کہ مولا حسین سے جوان بیٹے نے 2 گھونٹ پانی کی تمنا کی تھی۔ ساقی کوثر کا نواسا اپنے بچے کو، ارے شبیہ پیمبر ہیں، اسے پانی نہ پلا سکا۔ کہا بیٹا میری زبان اپنے دہن میں رکھ لو۔ ارے جناب علی اکبر کے منہ میں حسین کی زبان آئی، منہ کھول دیا، گویا اظہار کر رہے ہیں، بابا آپ تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسے ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کا۔ کہا بیٹا یہ عقیق اپنے دہن میں رکھ لو، ابھی کچھ دیر میں تمہیں نانا حوض کوثر سے سیراب کریں گے۔ اور واقعی ایسا ہی ہوا۔ کچھ لمحوں کے بعد علی اکبر کا سلام آیا، ارے بابا آخری سلام قبول کرو۔ یہ دیکھیں بابا نانا آئے ہیں پانی لے کر، ارے بابا علی آئے ہیں پانی لے کر، ارے بابا ماں فاطمہ تو زہرا پانی لے کر آئی ہیں۔ ارے میرا تیسرا امام پیاسا اس دنیا سے چلا گیا۔ مولا آپ تو بڑے خوش قسمت ہیں، آپ کا تو تابوت بھی اٹھا، لوگ آپ کے تابوت کی طرف بھی آئے، آپ کو تدفین بھی کیا گیا، کاندھا دینے والے بہت سے تھے۔ آئے میرا تیسرا امام، اسے جنازہ نصیب نہیں ہوا، اسے تابوت نصیب نہیں ہوا۔ آج تک ان کا تابوت نکالا جاتا ہے کہ کاش ہم کربلا میں ہوتے، اس شان سے تابوت نکالتے۔ ماتم حسین۔